فضیلت اور افضلیت میں فرق ہے، یہ بات ذہن میں رہے کہ فضیلت کے لیے ضعیف حدیثیں کافی ہیں، مگر افضلیت چونکہ باب عقائد سے ہے، ضعیف تو ضعیف، اگر صحیح حدیث بھی افضلیت کے خلاف آ جائے تو قطعاً واجب التاویل ہے، اور اگر تعویل نہ ہو سکے فرض کر لیجئے تو واجب الرد ہے۔ یہ فرق ہے فضیلت اور افضلیت میں۔ تفضیلیہ یہ شوشہ چھوڑتے ہیں کہ وہ فضیلت کو افضلیت بنا کر پیش کرتے ہیں، اور نادان قسم کے لوگ ان کے اس مغالطے کو سمجھ نہیں پاتے اور ان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے، افضلیت کا جو مسئلہ ہے وہ ضعیف حدیثوں سے نہیں، حتیٰ کہ کہا نا کہ صحیح حدیثیں بھی آ جائیں تو قطعاً واجب التعویل ہوتی ہیں۔ قرآن و حدیث، اقوال صحابہ اور اجماع امت سے افضلیت کا ثبوت ہوتا ہے، اور فضائل کا زیادہ ہونا یا کم ہونا یہ افضلیت کا سبب نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کسی کے بے شمار فضائل ہوں اور دوسرے شخص کے فضائل کم ہوں مگر وہ افضل ہو پہلے والے سے، ایسا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بات سمجھیں، ایک شخص نے 200 سال کی عمر پائی اور بڑا پرہیزگار نیکوکار رہا، دوسرا شخص جو ہے اس نے 50 سال کی عمر پائی، پرہیزگار نیکوکار رہا۔ اب وہ جو 200 سال کی عمر پانے والا ہے، تعداد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس نے زیادہ نیکی کی ہے اور اس نے کم کی ہے، تو یہ چیزیں افضلیت کا سبب نہیں بنتی۔ ممکن ہے 50 سال والے نے وہ کچھ کر لیا ہو جو 200 سال میں اس نے نہ کیا ہو۔ اگر اس سے کثرت فضائل اور عمر کا لمبا ہونا یا ان چیزوں سے کوئی افضل قرار پائے تو بڑے مسائل پیدا ہوں گے۔ پھر کہنا پڑے گا کہ وہ انبیاء جو حضور علیہ السلام سے زیادہ عمریں پانے والے ہیں وہ حضور سے افضل ہوں گے، یا وہ نیک اولیاء اللہ جو شروع سے ایک لمبی عمر پانے والے اور تہجد گزار رہے، سب سے وہ نیکوکار رہے، وہ معاذ اللہ رسول اللہ کی عمر مبارک کم تھی، ان کی بہت زیادہ تھی، لہٰذا وہ افضل ہوں گے، زیادہ نیکی کی انہوں نے، اس سے کوئی افضل نہیں ہوتا۔ اللہ کا قرب یہی سبب افضلیت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام کیا ہے، اس کی عزت کیا ہے، بارگاہ الہی میں اس کی وجاہت کیا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے۔ تو شریعت میں جب فضیلت اور افضلیت کی بات ہوگی تو یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔